بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، اس سے پہلے ایک کلپ میں ہم دجال کے متعلق احادیث نبویہ کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دجال اور دیگر علامات قیامت کے متعلق ذرا تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک طویل موضوع ہے، اس لیے ہم اس کو سلسلہ وار مختلف اقساط میں بیان کریں گے۔ آج اسی سلسلہ کی دوسری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی قسط میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ قرب قیامت دجال کا ظہور ہوگا، لیکن اس وقت دجال پیدا ہو چکا ہے یا نہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک یہودی لڑکے ابن سیاد میں کچھ ایسی علامات پائی گئیں جن علامات کی بنا پر اس کے متعلق دجال ہونے کا شبہ ہوا۔ البتہ جمہور علماء کرام کی رائے کے مطابق وہ دجال نہیں تھا۔ اسی طرح صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سمندری جزیرہ کے اندر بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ایک عجیب الخلقت شخص کا ذکر کیا، اور اس شخص نے بتایا کہ میں ہی دجال ہوں۔ اس حدیث پاک سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دجال ہی تھا جو ابھی قید میں ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور قیامت کے قریب اس کا ظہور ہوگا۔ لیکن اس حدیث میں بھی خود نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ نہیں فرمایا کہ واقعی وہی دجال تھا، لہذا یہ بات یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ دجال پیدا ہو چکا ہے یا نہیں۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، البتہ اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ قرب قیامت دجال کا ظہور ہوگا۔ آج کی نشست میں ہم اس مسئلہ پر ایک اور زاویہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دجال کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ طاغوتی اور شیطانی قوت کا نام دجال ہے۔ اس سلسلہ میں امریکہ وغیرہ جو طاغوتی قوتوں کی اعلیٰ کار حکومتیں ہیں، ان کو بھی دجال کہا جاتا ہے، اور آج کے دور میں بالخصوص میڈیا کو بھی دجال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اہل اسلام کی ہرگز اس مسئلہ میں دو رائے نہیں، بلکہ یہ اتفاق ہے کہ دجال ایک جیتا جاگتا شخص اور ظاہری جسم کے ساتھ رونما ہوگا، اور اس سلسلہ میں اتنی احادیث مبارکہ ہیں کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ابھی تک دجال کا ظہور نہیں ہوا، بلکہ دجال سے پہلے رونما ہونے والی بہت سی علامات قیامت کا بھی ابھی تک ظہور نہیں ہوا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ وغیرہ حکومتیں بھی دجالی صفات کی حامل ہیں، اور آج کل کا میڈیا، اس سے مراد میڈیا کی غالب اکثریت ہے، تو میڈیا کی غالب اکثریت بھی دجالی صفات کی حامل ہے۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 7121 میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یبعث دجالون کذابون قریب من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ فرمایا کہ جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہیں ہوں گے، اور سب کے سب یہی گمان کریں گے اور یہی دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ
بڑے دجال، دجال اعظم جو حقیقی دجال ہے، اس سے پہلے بھی مختلف جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ جس طرح بڑے دجال کی آمد سے پہلے یہ مختلف جھوٹے دجال آئیں گے، اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے ایسے لوگ، ایسی جماعتیں، ایسی تنظیمیں، ایسی قوتیں آ سکتی ہیں جن میں دجال کی صفات کا عکس پایا جائے گا، جو دجال کی صفات کی حامل ہوں گی۔ آج کل کے میڈیا کو اگر ہم ان کی غالب اکثریت کو دیکھیں تو یہ بھی دجال کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح شیطانی حرکات کا ارتکاب کرنے والے کو لوگ مجازاً شیطان کہہ دیتے ہیں، اسی طرح دین بیدار، دین مخالف میڈیا کی حرکات کی بنا پر ان کو مجازاً دجال سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ دجال اعظم جو حقیقی دجال ہوگا وہ قیامت سے پہلے ضرور ظاہر ہوگا۔ اس دور کے میڈیا کی غالب اکثریت جس طرح طاغوت اور شیطان کے ہاتھوں قید ہے اور اس میں دجال اعظم کی صفات کا عکس پایا جاتا ہے، تو اس کے متعلق میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 2946 میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال۔ اور مسند امام احمد بن حنبل رقم الحدیث 15831 میں یہ الفاظ ہیں کہ ما بین خلق آدم الی ان تقوم الساعہ فتنۃ اکبر من فتنۃ الدجال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق سے قیامت تک کے درمیان میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ جس طرح احادیث کے مطابق آنے والا دجال وہ عقول سے بالاتر ہوگا، عقلوں میں نہیں آئے گا، اسی طرح دجالی میڈیا، اس کی فریب کاریاں، اس کی چالاکیاں، اس کی عیاریاں، یہ بھی عقل سے بالاتر ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بہروپیے کن کن پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ بھی عوام کی عقلوں سے بالاتر ہیں۔ لوگ پتلی تماشا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے ان کی ڈوریاں ہلانے والے وہ عقلوں سے اور لوگوں کی نظروں سے بالاتر رہتے ہیں۔ میں نے کچھ اشارات ذکر کر دیے، ورنہ احادیث میں بیان کردہ علامات میں آپ غور کریں تو دجال کی جو صفات بیان کی گئیں ان کا عکس آپ کو اس دجالی میڈیا میں بھی نظر آئے گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ میری مراد میڈیا کی غالب اکثریت ہے۔ اچھے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ ان کو ابھرنے کہاں دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ واقعتاً جو حقیقی دجال ہے وہ آ چکا ہے اور یہی قوتیں دجال ہیں اور کسی دجال کا وجود نہیں ہوگا، اس کا ظہور نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں اور لبرل کہلانے والے اور احادیث میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ان لوگوں کی باتوں پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ پر پورا کامل یقین ہے، اور احادیث کے مطابق اس دجال کا ظہور ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس سے اگلی قسط میں، تیسری قسط میں، احادیث کی روشنی میں دجال کی مزید نشانیوں کا بیان کیا جائے گا۔ اس حدیث میں دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا۔ دور حاضر میں میڈیا کی غالب اکثریت واقعتاً ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ کے لفظ پر ذرا غور کریں، یہ مختلف معنی رکھتا ہے۔ فاتن المادن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سونے چاندی وغیرہ کو جانچنے کے لیے آگ میں ڈالا جائے۔ تو جس طرح حقیقی اور اصل دجال اعظم جب ظاہر ہوگا تو وہاں ایمان والے اور کفر والوں کی جانچ ہوگی،
تو بڑے بڑے تقوی و طہارت کے دعوے کرنے والے جب اس کے سامنے آئیں گے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص نیک بندے جن کے ساتھ تائید الہی شامل ہوگی وہ اس آزمائش میں پورا اتریں گے اور ان کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ اور یہی حال آج کے دجالی میڈیا کا ہے۔ بہت سے علم و عمل کے دعوے دار جب میڈیا کی چکا چوند روشنی میں آتے ہیں تو ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے عزت، عصمت، خودداری، تقوی، ایمان، الغرض کسی چیز کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کیا جاتا۔ ہاں، جن حضرات کو توفیق الہی کی حمایت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہر مرحلے میں جادہ حق پر قائم رہتے ہیں۔ فتنہ تو صدر یہ وسوسے کو کہا جاتا ہے، اور آج کا میڈیا یہ بھی دلوں کی زمین میں وسوسوں کا بیج بونے میں ایک دجال کا کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دین کے نام پر، قرآن مجید کے نام پر، حدیث رسول کے نام پر، انسانیت کے نام پر حقائق و واقعات کی ایسی بظاہر دل فریب تشریحات کی جاتی ہیں کہ حقیقتیں دھندلا جاتی ہیں اور ایمان و ایقان کی جگہ شکوک و شبہات کے سائے منڈلانے لگتے ہیں۔ فاتحہ کا ایک معنی کسی چیز سے باز رکھنا، کسی چیز سے ہٹانا، دور کرنا، اور آج کے دور کا میڈیا بھی لوگوں کو دین سے، حق سے باز رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ کو ایسے مناظر نظر آئیں گے، روزہ کی حالت جس کی حکمت اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی حاصل ہو۔ اس حالت میں، روزے کی حالت میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر عریانی و فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور مذہبی بہروپی اور سارا سال عریانی کے پروگرام کرنے والی عورتیں لوگوں کو دین کے نام پر دین سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل نظر آتی ہیں۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 7131 میں ہے، فرمایا کہ الا انہ آور، فرمایا کہ دجال آور یعنی کانا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا۔ دجال کی ایک آنکھ بالکل نہیں ہوگی اور دوسری آنکھ میں خرابی ہوگی۔ تو جس طرح قیامت کے قریب ظاہر ہونے والا دجال جسمانی آنکھ کے اعتبار سے یک چشم اور کانا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، تو آج کا دجال میڈیا اخلاقی اعتبار سے ایک آنکھ والا ہے۔ یہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، اسے حق نظر نہیں آتا، حق کو یا نہ یہ دیکھنا چاہتا ہے نہ دکھانا چاہتا ہے، حق بات نہ یہ سننا چاہتا ہے اور نہ سنانا چاہتا ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید کا جنازہ اسے نظر نہیں آیا۔ آواز حق بلند کرنے والے علماء کی آوازیں نہ یہ سن سکتا ہے نہ آگے سنا سکتا ہے، مگر اپنے من پسند بہروپیوں کو ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ اس کی دجالی صفت ہے۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 2933 میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معہ جنت و نار، فنارہ جنہ و جنتہ نار، فرمایا کہ دجال کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی، مگر اس کی جہنم، اس کی آگ وہ جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ دجال کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوں گی۔ جس طرح دجال اعظم حقیقی دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے، اسی طرح میڈیا جو دجالی میڈیا ہے اس کے اندر بھی یہ صفات ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ ان کی خواہشات پر پورا اترتے ہیں اس کے لیے یہ دنیا کو جنت بنا دیتے ہیں، اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ شخص اپنے لیے جنت نہیں جہنم خرید رہا ہوتا ہے، اور جو حق پر ڈٹ جاتا ہے اس کے راستے میں یہ کانٹے کھڑے کرتے ہیں، اس کے لیے زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں، مگر حق پر ڈٹ جانے والا حقیقت میں اپنے لیے حقیقی جنت کا سامان کرتا ہے۔ دجال کو احادیث میں مسیح بھی کہا گیا کیونکہ وہ ممسوح الوجہ، ایک آنکھ والا ہوگا، اور میڈیا بھی ایک آنکھ سے دیکھنے کی عادی ہے۔
مسیح کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ خیر و برکت سے خالی ہوگا، اور یہ میڈیا بھی خیر و برکت سے خالی ہے اور عریانی فحاشی بہراروی کو فروغ دے رہا ہے۔ مسیح کا معنی ہے کہ وہ زمین کی سیاحت کرے گا اور تیز بارش کی طرح زمین کے اطراف و اکناف میں پھیل جائے گا، اور میڈیا بھی بہت جلد اپنے نظریات کو شرق و غرب میں پھیلا دیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے لا تعقلوا، دجال تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گا۔ جس طرح احادیث کے مطابق آنے والا دجال وہ عقول سے بالاتر ہوگا، عقلوں میں نہیں آئے گا، اسی طرح دجالی میڈیا، اس کی فریب کاریاں، اس کی چالاکیاں، اس کی عیاریاں، یہ بھی عقل سے بالاتر ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بہروپیے کن کن پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ بھی عوام کی عقلوں سے بالاتر ہیں۔ لوگ پتلی تماشا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے ان کی ڈوریاں ہلانے والے وہ عقلوں سے اور لوگوں کی نظروں سے بالاتر رہتے ہیں۔ میں نے کچھ اشارات ذکر کر دیے، ورنہ احادیث میں بیان کردہ علامات میں آپ غور کریں تو دجال کی جو صفات بیان کی گئیں ان کا عکس آپ کو اس دجالی میڈیا میں بھی نظر آئے گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ میری مراد میڈیا کی غالب اکثریت ہے۔ اچھے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ ان کو ابھرنے کہاں دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ واقعتاً جو حقیقی دجال ہے وہ آ چکا ہے اور یہی قوتیں دجال ہیں، اور کسی دجال کا وجود نہیں ہوگا، اس کا ظہور نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں اور لبرل کہلانے والے اور احادیث میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ان لوگوں کی باتوں پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ پر پورا کامل یقین ہے، اور احادیث کے مطابق اس دجال کا ظہور ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس سے اگلی قسط میں، تیسری قسط میں، احادیث کی روشنی میں دجال کی مزید نشانیوں کا بیان کیا جائے گا۔